جمعے کو الصبح امریکی حملے میں ایران کی فوج کے سب سے مقبول سب سے طاقتور فوجی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد پوری دنیا میں اضطراب گھبراہٹ عروج پر ہے۔ پوری دنیا گھبرا رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل چھڑنے والے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ جو بادل منڈلا رہے ہیں تیسری عالمی جنگ تک شروع ہو سکتی ہے۔ گویا کہ دنیا میں بہت شدید اضطراب ہے۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے درجنوں مفادات تنصیبات اثاثوں کو نشانہ بنانے کی کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایران سے انقلاب کی انتقام کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ لاکھوں لوگ دسیوں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ ایران میں عراق میں بھرپور انداز سے احتجاج ہو رہا ہے امریکی کارروائی کے نتیجے میں، اور یہ بات یقینی ہے کہ ایران کی جانب سے کوئی بڑی کارروائی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس بات پر جمی ہوئی ہیں کہ ایران کب اور کہاں امریکہ سے بدلہ لے گا اور جواباً امریکی فوجیں ایران پر کہاں اور کیسے حملہ آور ہوں گی۔ بہرحال تناؤ اور کشیدگی کو مسلسل بڑھاوا مل رہا ہے۔ آج جنرل قاسم سلیمانی کی تہران میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لاکھوں لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا، دسیوں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے کے اس فقید المثال اجتماع میں صدر حسن روحانی اور ایران کی پوری قیادت موجود تھی، اور اس کے علاوہ قدس فورس کے وہ کمانڈر بھی موجود تھے جنہوں نے قاسم سلیمانی کی جگہ لی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ایرانی نکلے ہوئے تھے اور تا حد نظر لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ماہرین میڈیا کہتے ہیں کہ اس سے قبل 1989 میں ایران کے بانی رہنما آیت اللہ خمینی کی نماز جنازہ میں ہی اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ وتحنن على محمد وآل محمد وابن إمائك قاسم سلیمانی کی ان کے آبائی شہر کرمان میں کل تدفین کی جائے گی۔ آج ان کے جنازے کی سرکاری ٹی وی پر نشریات کے دوران حکومتی اعلان سامنے آیا کہ ایران میں 8 کروڑ لوگ آباد ہیں اور ہم 8 کروڑ ڈالر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سر کی قیمت ہے۔ قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے اپنے والد کے جنازے کے اس عظیم و شان اجتماع سے خطاب بھی کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو مسخرہ قرار دیا اور کہا کہ امریکہ اور اسرائیل یاد رکھیں کہ میری والد کی شہادت ان کے لیے سیاہ دل لائے گی۔ آمریکا و صهیونیسم بدانند شهادت پدرم موجب بیداری بیشتر فطرت انسانها در جبهه مقاومت شده و روزگار آنها را تیره و تار و خانه‌های عنکبوتی آنها را فرو خواهد ریخت۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکہ کو آج ایک بار پھر سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ قاسم سلیمانی کو مزاحمت کا عالمی چہرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مرکزی مساجد کے گنبدوں پر سرخ پرچم لہرائے جائیں گے اور قدیم ایرانی تہذیب میں اعلان جنگ سمجھا جاتا ہے، یہ اس کی نشاندہی ہوگی جب یہ سرخ پرچم لہرائے جائیں گے کہ یہ اعلان جنگ ہے۔ ایران نے کل عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 میں کیے گئے جوہری معاہدے کی پابندیوں سے دستبرداری کا اعلان بھی کیا تھا اور ایرانی پارلیمنٹ میں مرگ بر امریکہ کے نعرے بلند ہوئے تھے۔ آقای ترامپ شما جنایتی بزرگ مرتکب شدید. نام شما را در تاریخ جهان ایران کی فوج کی جانب سے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے ملٹری ایڈوائزر جنرل حسین دہگان کا کہنا تھا کہ ایران جنگ کا حامی نہیں، امریکہ نے جنگ شروع کر دی ہے، اب بھرپور جواب کے لیے تیار ہو جائے۔
پاسخ حتما پاسخ نظامی خواهد بود. The response for sure will be military and against military sites. Let me tell you one thing. Our leadership has officially announced that we've never been seeking war and we will not be seeking war. It was America that has started the war. Therefore, they should accept appropriate reactions to their actions. The only thing that can end this period of war is for the Americans to receive a blow that is equal to the blow they've inflicted. Afterwards, they should not seek a new cycle. پورے معاملے میں جو کہ ایران کو اور امریکہ کو جنگ کے دہانے پہ لے آیا ہوا ہے، مشرق وسطیٰ میں تباہ کن جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ امریکہ میں خود کیا رائے ہے، امریکہ میں کیا رد عمل ہے، یہ بات یقینی طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ اس وقت سیاسی طور پہ منقسم ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کانگریس میں شروع ہونا چاہتی ہے، اور اس موقع پر ایک بہت اہم تقسیم تھی امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان، اور یہی رد عمل سامنے آیا ہے۔ ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اس میں سنسیئر طریقے سے نہیں، بہت ہی فہم اور فراست سے کام لیتے ہوئے یہ کام نہیں کیا ہے، اور انہوں نے یہ کام کر کے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں سیاست کے حوالے سے بھی، میڈیا میں بھی اس معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حملے پر بھرپور حمایت موجود نہیں ہے۔ امریکہ میں کیا رائے ہے اور صدارتی الیکشن کے اس سال میں امریکہ کی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیکس کیا ہیں، یہ سب کچھ ہم پوچھیں گے۔ اس کے لیے واشنگٹن جائیں گے، جہاں پہ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ممتاز ماہر جناب شجاع نواز، جو فیلو بھی ہیں امریکہ کے ممتاز تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل کے۔ بہت بہت شکریہ شجاع نواز صاحب۔ فرمائیے گا کتنا امریکہ اس وقت جڑا ہوا ہے کہ تقریباً حالت جنگ کی سی کیفیت ہے؟ وہ امریکہ جو ہم نے اسامہ بن لادن کے وقت پہ دیکھا یا 9/11 کے وقت دیکھا، وہ کیفیت ہم امریکہ میں اب نہیں دیکھ رہے امریکہ کی اس بہت بڑی فوجی کارروائی کے بعد۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کامران، اس لیے کہ تقسیم ہو چکی تھی پچھلے 2 سال میں یا پچھلے 3 سال، بلکہ صدر ٹرمپ نے ایسے حرکات کیے اور ایسے بیانات دیے کہ انہوں نے ملک کو بالکل تقسیم کر کے رکھ دیا، اور کانگریس کے ساتھ خاص طور پہ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ تعلقات بہت خراب حالت پہ ہیں۔ اور اب آپ نے جیسے فرمایا کہ امپیچمنٹ بھی اب شروع ہونے والی ہے، اس پہ کیس ہوگا سینٹ میں، تو اس سے بھی علیحدگی ہو چکی ہے ان کی ڈیموکریٹس کے ساتھ۔ اور اب ڈیموکریٹس کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے ایک سرکاری افسر کے اوپر حملہ کر کے ایک جنگ شروع کی ہے، اور جنگ صرف کانگریس کی اجازت سے شروع ہو سکتی ہے، اس لیے یہ اب آپ کو کانگریس کے پاس آنا پڑے گا، اتفاقی پیش کرنی پڑے گی اور ہماری اجازت لینی پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اب کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پورے معاملے کی پہلی کیجویلٹی تو یہ ہے کہ امریکہ انتہائی غیر مقبول ہو گیا ہے عراق میں، جہاں کی پارلیمنٹ نے بھرپور انداز میں اب مطالبہ کیا ہے کہ امریکی فوجیں عراق سے نکلیں۔ یہی وہ مطالبہ تھا یا کوشش تھی قاسم سلیمانی اور ان جیسی دوسری شخصیات کی کہ امریکی فوجیں خطے سے باہر نکلیں، اور اس حملے کے بعد دراصل امریکہ کے لیے عراق میں رہنا، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہیں کہ وہ رہیں گے، لیکن ایک غیر مقبول قوت کی حیثیت سے، ایک ایسی قوت کی حیثیت سے جس کی مقامی آبادی سخت مخالف ہو، سخت دشمنی ہو، یہ امریکہ کے لیے ایک اور بہت بڑا کوائگمار نہیں ہے؟ کوائگمار تو تب ہو اگر وہ وہاں پہ رہیں اور پھنسے رہے، لیکن اب ان کا انخلا ہوگا اور اس سے بہت سے اور اثرات ہیں۔ وہ سب سے بڑا یہ کہ اگر عراق سے یہ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر سیریا میں اور آئیسس کے ساتھ جو ان کی جنگ ہے اسے خطے میں، وہ کہاں سے سپورٹ کریں گے؟ نہ ترکی میں ان کے پاس بیس ہے، نہ کسی اور علاقے کے ملک میں ان کے پاس بیس ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ افغانستان کا انخلا جو ہے وہ بھی ان کے لیے بہت قیمتی پڑے گا، اس لیے کہ ایران کا بہت اثر ہے افغانستان پہ، اور یہی شاید وجہ ہے کہ سیکرٹری پومپیو نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ بات نہیں کی، بلکہ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ براہ راست بات کی، کیونکہ وہ لاسٹ سینئر آفیسر تھے جو کہ ایران گئے تھے، اور انہوں نے بات کی ہوگی ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے اس خطے میں۔ تو اب شجاع نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ جب اب عراق کی پارلیمنٹ، عراق کے وزیر اعظم
براہ راست کہیں امریکہ سے کہ آپ اپنی فوجیں یہاں ہٹائیں. صدر ٹرمپ نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اور کس بیس پہ مسترد کر دیا انہوں نے؟ انہوں نے مسترد اس طرح کیا کہ ہم نے خرچے کیے ہیں, اتنا بڑا ایئر بیس بنایا ہے عراق میں, تو آپ اس کی رقم ادا کریں اور پھر ہم نکلیں گے. یہ تو بہت ناہونی سی بات ہے. اور میرے نزدیک امریکہ اور ایران کے درمیان جو سفارتکاری کا ایک متوازن تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. ایران بہت لمبی سوچ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ ایک کسی اٹیک سے بدلہ اتاریں, وہ پورے علاقے میں امریکہ کو آئسولیٹ کر کے اور نکالیں گے, اور پھر آپ دیکھیے کہ حالات کیسے ہوتے ہیں. اب صدر ٹرمپ دھمکیاں دیے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ 50 سے زیادہ ٹارگیٹ ہم نے متعین کیے ہیں ایران کے اندر, جس کے اندر کلچرل سائٹس بھی ہیں. یہ بھی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے اگر امریکہ نے یہ کیا, اور اس علاقے میں اگر وہ سپورٹ چاہتے ہیں دوسرے ممالک سے تو اس قسم کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے. شجاع صاحب, کیا پیغام مل رہا ہے امریکہ کو, اس کی سیکیورٹی سروسز کو, فوج کو, ان کے الائز کی جانب سے, یورپ کی جانب سے, نیٹو کی جانب سے, کیا ان کو کیا پیغام کیا مل رہا ہے امریکہ کو؟ سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ آپ نے جو حرکت کی ہے یہ بغیر سوچے سمجھے کی ہے, اور اگر آپ جنگ کریں گے اور خاص طور پہ ایران پہ حملہ کریں گے اور 50 سے زائد سائٹس پہ حملہ کریں گے جن میں کلچرل سائٹس بھی ہیں, تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی. اور وہ امریکہ میں کہا جا رہا ہے, یہ یورپ نہیں کہہ رہا, امریکہ کے اپنے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرڈر جو ہوگا کمانڈر ان چیف کا وہ انلیگل آرڈر ہوگا, اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی فوجی افسر اس کی جو تعمیر کرے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فوج کا مقبول آپشن نہیں تھا, فوج کی رائے نہیں تھی کہ قاسم سلیمانی کو ہلاک کر دیا جائے, یہ صدر ٹرمپ کا ذاتی فیصلہ ہے. ان کو آپشن ضرور دیے گئے تھے, مگر یہ ایک آپشن تھا جو کہ لیسٹ لائکلی والا آپشن تھا, نیچے کا آپشن تھا, لیکن صدر ٹرمپ نے آپٹ کیا اور امریکی فوج اور امریکی دفاعی ادارے بھی ششدر رہ گئے, مگر انہیں بہرحال صدر کا حکم تھا تو اس پہ عمل کرنا پڑا. وہ اس لیے کہ یہ الیکشن کا سال ہے اور انہیں الیکشن جیتنی ہے اور اپنا جو بیس ہے اس کو انہوں نے قائم رکھنا ہے, تو اس لیے یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ایڈوائس نہیں دی گئی تھی. بہت بہت شکریہ جناب شجاع نواز, ہمیں تفصیل سے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے بتا رہے تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد